السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیض حمید کی سزا کے بعد فیض حمید ایک کردار تھا جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر آپ فیض حمید کے احسان مند ہیں، ممنون ہیں، تو آپ کہتے ہوں گے یا کہہ رہے ہوں گے کہ بیچارے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، یہ اکیلا ذمہ دار نہیں تھا۔ اگر آپ فیض حمید کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بالکل ٹھیک ہوا، اس کو اس سے بھی زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی، یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور یہ فیض حمید اس سے زیادہ سزا کا مستحق تھا۔ اگر آپ فیض حمید کے کولیگ رہے ہیں، اس کے ساتھ سرو کیا ہے ایز اے سبارڈینیٹ، یا ہم اثر آپ فیض حمید کے تھے، تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنا اوور سمارٹ، اتنا انٹیلیجنٹ، بریلینٹ آفیسر پھنس کیسے گیا؟ تو یہ فیض حمید کی شخصیت کے مختلف آپ کہہ لیں کہ رخ ہیں، مختلف جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی۔ بہرحال ان کو جو سزا ہوئی، میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، تجزیہ آپ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ 2017 میں جب فیصل آباد والا دھرنا ہوا، فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ اس دھرنے میں، وہ جو تحریک لبیک پاکستان والا دھرنا تھا، اس دھرنے میں ان کا کیا کردار تھا، آگے چل کر اس کی بات کرتے ہیں۔ 2017 میں ہی پھر اس کے بعد اور اس طرح کے واقعات ہوئے، پھر انہوں نے وہ جو ٹاپ سٹی والا جو معاملہ ہے اس پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ 2017 مئی میں وہ واقعہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ نے اس دھرنے والے کیس میں جو اپنی فائنڈنگز دیں، وہ کیا دیں؟ اس میں فیض حمید، اس میں آئی ایس آئی کا نام تھا، ذمہ داروں کا نام تھا کہ انہوں نے یہ دھرنا دلوایا ہے۔ پھر 2018 میں آپ دیکھیں تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تو پھر انہوں نے، اور یہ یاد رہے کہ یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی بنے جب عمران خان نے بطور وزیر اعظم، جو موجودہ آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل اور جو کہ موجودہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں عاصم منیر، جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو کس طرح انسیریمونیسلی ہٹایا گیا عمران خان کی جانب سے ان کو، اور کیوں ہٹایا گیا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور پھر ان کی جگہ فیض حمید کی تعیناتی عمل میں آئی۔ پھر ایک طویل داستان ہے۔ پھر جب فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو فکس کرنے کی ٹھان لی، اور یوں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا کہ ان کو جج کے عہدے سے برطرف کیا جائے، معزول کیا جائے۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک طویل سماعت کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لگائے جانے والے الزامات یا اس ریفرنس کو کالعدم قرار دیا۔ یہ میں آپ کے سامنے وہ تاریخی واقعات دہرا رہا ہوں کہ جن کو ہم مسخ نہیں کر سکتے، اپنی تاریخ سے ہٹا نہیں سکتے۔ پھر فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ان کی ٹرانسفر کی گئی، ان کو پشاور میں کور کمانڈر تعینات کیا گیا۔ پشاور میں بھی انہوں نے اپنے کارنامے جاری رکھے، پھر ان کو کور کمانڈر بہاولپور تعینات کیا گیا، وہاں پر بھی ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پھر تا وقت کہ فیض حمید آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہو گئے، وہاں پر بڑی سازشیں کی گئیں کہ آخری دم تک یہ کوشش کی گئی کہ اگر فیض حمید آرمی چیف نہیں بن سکتے تو کم از کم عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے، جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بے شک بنا دیا جائے۔ پھر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، استعفے کے بعد بھی وہ باز نہیں آتے، وہ اپنی چیرہ دستیاں یا اپنے وہی جو اسپائی چیف والے جو عادات، جو اطوار ہیں، ان پر چلتے ہوئے ایک پیرالل آئی ایس آئی بناتے ہیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم کے دفتر سے
ایک میجر پکڑا جاتا ہے کہ جو وزیر اعظم کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور ریکارڈنگ کس کے کہنے پر کر رہا ہے؟ سابق ISI چیف، سابق کور کمانڈر، یا اس وقت کے کور کمانڈر یا جو بھی تھے بھاولپور میں تھے، ان کے کہنے پر، اور وہ تمام معلومات ان کو فراہم کر رہا تھا۔ وزیر اعظم کون تھے؟ شہباز شریف۔ اب یہ جو کہ جن کرداروں کا میں نے نام لیا ہے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے شروع کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کیا گیا، ان کی پینشن وغیرہ ضبط کر لی گئی، اور بالآخر گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں ان کو ان کے عہدے پر بحال کیا گیا۔ اگرچہ ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت گزر چکی تھی، لیکن ان کو جج کے عہدے پر بحال کر کے ان کو تمام امارات بیک ڈیٹ سے دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا۔ ٹاپ سٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو کنور معیز نے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو درخواست دی، اور ثاقب نثار وہ درخواست لے کر اپنے چیمبر میں بیٹھ گئے اور ان کو انصاف نہیں ملا۔ بالآخر قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کیس ٹیک اپ کیا، تو پھر انہوں نے کنور معیز کو یہ ہدایت کی کہ، اور ساتھ ہی منسٹری آف ڈیفنس، وزارت دفاع کو، کہ یہ کیس آپ دیکھیں اور اس کو پرسو کریں، اور ٹاپ سٹی کا جو مالک ہے اس کو یہ ہدایات دیں کہ آپ ایک پراپر فورم جو کہ منسٹری آف ڈیفنس بنتا ہے، آپ وہاں پر یہ کیس پرسو کریں۔ اب بالآخر اسی کیس کو بنیاد بنا کر پھر تحقیقات کی جاتی ہیں وزارت دفاع کی جانب سے۔ فیض حمید کو باقاعدہ ایک ذمہ دار یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا مرتکب پایا گیا، اور پھر یوں کورٹ مارشل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ 12 اگست کو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے گزشتہ سال۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی کہ وہی فائز عیسیٰ جن کی برطرفی کا ریفرنس فیض حمید نے بطور DG ISI وزارت قانون اور وزیر اعظم اور صدر کے دفتر سے بھجوایا، وہی قاضی فائز عیسیٰ بن گئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس۔ وہی مسلم لیگ نون میاں نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف جن کے خلاف فیض حمید سرگرم عمل تھے، وہی مسلم لیگ نون PDM کی صورت میں اقتدار میں آ جاتی ہے 10 اپریل 2022 کے بعد۔ وہی آرمی چیف، وہی جنرل عاصم منیر جن کی تعیناتی کو وہ رکواتے ہیں، وہ آرمی چیف تعینات ہو جاتے ہیں، ان کی تقرری بطور آرمی چیف ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تمام کرداروں، تمام واقعات میں جو مرکزی کردار جس کا آپ کہیں ہدایت کار، کردار، اداکار، وہ ہے فیض حمید۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے، قسمت نے پلٹا کھایا، آج وہ ایک شخص فیض حمید نشان عبرت بنا دیا گیا صرف ایک مقدمے میں، جس میں 4 الزامات تھے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اس کے علاوہ جو ان کی جو وہ تھی کہ کچھ سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، لوگوں کے خلاف انہوں نے انتقامی کارروائیاں کیں، اور اس کے علاوہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اور چاروں کے چاروں الزامات میں ان کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ جبکہ 9 مئی سمیت دیگر سیاسی معاملات میں مداخلت اور اداروں کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارنا یا ہوا دینا، یہ الزامات ابھی باقی ہیں۔ اس پر مقدمہ چل رہا ہے یا سماعت ہو رہی ہے، کیونکہ ISPR کی پریس ریلیز میں یہی کہا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے سنائی گئی ہے کہ ہم لوگوں کی یادداشتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور یہ ہماری یاد جو ہے وہ تازہ رہے، یا یادیں جو ہیں وہ تازہ رہیں کہ فیض حمید کس طرح کسی زمانے میں مختار کل، جو کہ کابل کے سرینا ہوٹل میں کہتے تھے کہ جناب سب اچھا ہے، ڈونٹ وری ایوری تھنگ از ان کنٹرول، وہی فیض حمید جن کے ایک اشارے پر MNAs
اپنی کرسی چھوڑ دیتے تھے، جن کے ایک اشارے پر ایم این ایز جوک در جوک آ کر قومی اسمبلی میں ووٹ دیتے تھے حکومت کے حق میں، جن کے ایک اشارے پر سینٹ کے انتخابات میں جب سینیٹرز کھڑے ہوتے ہیں تو حاصل بزنجو مرحوم کے ووٹ ہوتے ہیں 64، لیکن جب خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو حاصل بزنجو کو ملتے ہیں 50 ووٹ اور 5 ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں، اور یوں جو دوسرے میرے ذہن سے اب نام نکل گیا ہے وہ سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے فیض حمید کی کہانی۔ وہی فیض حمید جن کے زیر نگرانی کام کرنے والے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل یا کرنل لیاقت جو ہیں، صادق سنجرانی وہ سینٹ کے چیئرمین بن گئے تھے، تو ایک ریٹائرڈ کرنل جو ہیں وہ کرنل لیاقت، ان کا دفتر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوتا ہے اور ایم این ایز ان سے چھٹی لے کر یا ان کو درخواست کر کے چھٹی پر جاتے ہیں اور حاضری ان کے پاس لگواتے ہیں۔ وہی فیض حمید جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی مستقبل میں ان پر ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے، نگاہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آج وہی فیض حمید اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا یا اپنے کیے ہوئے ان جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں جن پر کسی زمانے میں وہ فخر کرتے تھے۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، یہ سبق ہے ان افسران کے لیے جو کہ آج اس وقت سرونگ ہیں، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے وہ سویلین سائٹ پر ہوں۔ یہ سبق ہے حکمرانوں کے لیے جو آج حکمران ہیں، کل اپوزیشن میں تھے، مستقبل میں دوبارہ اپوزیشن میں ہوں گے۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ کی کہ سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ جب وہ اقتدار میں ہوں، حکمرانی کر رہے ہوں تو ان کے دل میں خوف خدا ہو۔ لیکن کیا یہ خوف خدا ہم میں پیدا ہو گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیض حمید کا جو جتنی بھی سماعت ہوئی ہے، اٹ از اے کیس اسٹڈی۔ مستقبل میں کیا ہوتا ہے ہماری عوام بہتر جانتی ہے، لیکن یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر آپ کو یا مجھے کوئی اختیار ملے تو اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت سمجھتے ہوئے اس اختیار کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، ورنہ اللہ کی پکڑ میں آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔